بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ نرمی والے حروف 3 ہیں، اور نرمی والے حروف کا مخرج کون سا ہے، اور نرمی والے حروف میں صفات کون کون سی پائی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر دوسرا سبق تھا سختی والے حروف، اور سختی والے حروف میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں، اور جو سختی والے حروف ہیں ان کا مخرج کون سا ہے۔ اسی طرح آج ہمارا تیسرا سبق ہے موٹے حروف، اور موٹے حروف کو ہم جب تجوید کی اصطلاح میں موٹے حروف کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہیں گے تو اس کا مخرج میں کوئی نام نہیں ہے، اور جو موٹے حروف ہیں وہ 7 ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے انہیں؟ حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، اور وہ ہیں خص ضغط قض، یعنی خا صاد ضاد طا ضا غین اور قاف۔ ترتیب سے اگر جیسے قاعدے میں لکھے ہوئے ہیں خا صاد ضاد طا ضا، اور آخر میں غین اور قاف، اور مجموعے میں دیکھیں گے تو خص ضغط قض میں خا پہلے ہے، صاد پھر ہے، پھر ضاد ہے، پھر غین ہے، پھر طا ہے، پھر قاف ہے، اور آخر میں وا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے اگر یوں کہا جائے کہ خا صاد ضاد طا ضا، 4 حروف اکٹھے آ جائیں گے۔ خا شروع میں ہے، خا صاد ضاد طا ضا اور غین قاف، تو اس طرح یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ حروف مستعلیہ ہیں، اور یہ جو ان کا نام ہے مستعلیہ، یہ مخرج کا نام نہیں ہے، یہ اس کا صفاتی نام ہے۔ میں نے ابھی ذکر کیا کہ جب ہم موٹے حروف کے بارے میں بات کریں گے تو اس میں ہر حرف کا مخرج جدا جدا ہے۔ مثلا اگر ہم دیکھتے ہیں تو بلکہ اس سے پہلے ہمیں اس کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ جو موٹے حروف ہیں، الف سے لے کر یا تک موٹے اور باریک حروف کے اعتبار سے ہم حروف کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 7 حروف تو وہ ہیں کہ جن کا نام ابھی ہم نے لیا کہ حروف مستعلیہ، جو موٹے حروف ہیں۔ اس کو بند کر دیں۔ اور یہ 7 حروف ہو گئے، اور 3 حرف ایسے ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں حروف شبہ مستعلیہ۔ کیا کہیں گے ان کو؟ شبہ مستعلیہ، اور وہ ہیں الف لام اور را، یعنی ایسے حرف کہ جو کبھی کبھی مستعلیہ کی طرح ہو جاتے ہیں، ویسے وہ ہیں مستعلیہ نہیں بلکہ کبھی کبھی مستعلیہ کی طرح ہو جاتے ہیں، یعنی حروف مستعلیہ موٹے ہوتے ہیں تو یہ بھی 3 حرف کبھی کبھی، تو جب یہ موٹے ہوں گے تو کس کی طرح ہوں گے؟ حروف مستعلیہ کی طرح، اور اسی کو عربی میں کہتے ہیں شبہ مستعلیہ۔ اور ایک ہے اس کے علاوہ جو حروف بچ جاتے ہیں جن کو ہم باریک حروف بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر مستعلیہ کے مقابلے میں نام رکھیں گے، ابھی بات آگے آ جائے گی، تو مستفلہ کہیں گے، اور اس میں جو 3 حرف آ جاتے ہیں حروف شبہ مستعلیہ، وہ ہیں حروف مستفلہ میں سے ہیں، یعنی باریک حروف میں سے ہیں۔ 7 حروف اگر موٹے ہیں تو 29 حروف میں سے پیچھے 22 حروف بچتے ہیں، تو وہ 22 کے 22 سارے کے سارے باریک ہیں۔ البتہ ان 22 حروف میں سے پھر 3 حرف مزید ایسے ہم نکالیں گے کہ جو کبھی باریک ہوتے ہیں اور کبھی موٹے ہوتے ہیں۔ جب وہ موٹے ہوتے ہیں تو ان کا نام ہوگا حروف شبہ مستعلیہ، کہ چونکہ وہ مستعلیہ کی طرح موٹے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ باریک ہوں گے تو پھر وہ مستفلہ کی طرح ہوں گے، یعنی وہ باریک حروف کے گروپ میں سے آ جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھیں کہ حروف مستعلیہ جو ہیں
ان میں سے ایک ایک حرف کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کا مخرج اور اس کی صفات ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ خا کو آپ لے لیں، خا اور سامنے میں نے لکھ دیا آپ کی سہولت کے لیے، خا اور غین دونوں کو لے لیں، خا صاد ضاد غین قاف، تو خا کو بھی لے لیں اور ساتھ غین کو بھی ٹچ کر لیں، تو حروف حلقی میں غین اور خا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور جو حروف حلقی ہیں یہ ان حروف کے مخرج کا نام ہے، یعنی وہ نکلنے کی جگہ بتا رہے ہیں، حلق گلا۔ تو اب دیکھیں حروف مستعلیہ میں سے جو پہلا حرف ہے خا اور غین، اس کا مخرج کیا ہے؟ حروف حلقی والا حروف ہے، ہاں ٹھیک ہے، یہ جو گلے کا منہ کے قریب والا حصہ ہے جس کو ادنیٰ حلق بھی کہتے ہیں، تو یہاں سے خا اور غین نکلتے ہیں، یہ ان کا مخرج ہے۔ صفاتی نام کیا ہے؟ صفات کون سی ہیں یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ دوسرے حرف پہ آ جائیں، صاد آ گیا۔ صاد کے بارے میں ہم سختی والے حروف میں تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ صاد کے اندر جو صفات آتی ہیں، مشہور صفات ہم گنتی کر لیتے ہیں، ہمس، جہر، شدت، رخوت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مشہور صفات میں صاد کے اندر جو صاد کا جو مخرج ہے وہ تو حروف اصلیہ ہے نا، اس کو حروف اصلیہ مخرج کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو صفات پائی جاتی ہے، صفت صفیر، آگے آئے گی وہ صفت، کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ ہاں، تو صاد کا مخرج تو وہ اصلیہ ہے، مخرج کا جو نام ہے وہ حروف اصلیہ ہے، اور اس کا جو صفاتی نام ہے وہ صفیریہ بھی ہے، اور آج جو ہم پڑھیں گے مستعلیہ وہ بھی اس کی صفت ہے۔ آگے کیا ہے؟ ضاد۔ ضاد کا جو مخرج ہے اس کو ہم آگے پڑھیں گے، مخارج کی جب بات کریں گے ایک ایک حرف کے بارے میں، تو ضاد بالکل ایک الگ مخرج ہے، یہ ایک اکیلا حرف ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا حرف ٹچ نہیں ہے، اور اس کے مخرج کا نام ہے حافیہ، یہ جو زبان کی کروٹ ہے اس کو حافہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چونکہ ضاد زبان کی پوری کروٹ سے ادا ہوتا ہے اس لیے اس کو حروف حافیہ کہتے ہیں، اس کے مخرج کا یہ نام ہے۔ صفاتی نام کی طرف آ جاتے ہیں، تو ایک صفاتی نام اس کا آج جو ہم پڑھیں گے حروف مستعلیہ، تو یہ حروف مستعلیہ ہے اس لیے کہ اس کے اندر صفت استعلاء پائی جاتی ہے، اور دوسری صفت اس کے اندر استطالت پائی جاتی ہے کہ یہ لمبا مخرج ہے، سب سے لمبا مخرج، جس میں زبان کا سب سے زیادہ حصہ اور دانتوں اور داڑھوں کا سب سے زیادہ حصہ استعمال ہوتا ہے، استطالت لمبائی کو کہتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ صاد ضاد کے بعد طا ہے، طا کا جو مخرج ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے، نطعیہ، ٹھیک ہے، اور آگے کیا ہے؟ ضا۔ ضا کا جو مخرج کا نام ہے، اس کا جو مخرجی نام ہے وہ کیا ہے؟ حروف لثویہ۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے ہم جب حروف مستعلیہ کی بات کریں گے تو حروف مستعلیہ میں سے ہر حرف کا مخرج الگ ہے، صفات سب کی ایک ہے جو آج ہم پڑھیں گے، کچھ صفات میں فرق بھی ہے لیکن مخرج سب کا جدا جدا ہے۔ مثلا غین اور خا کا الگ مخرج ہے، صاد کا الگ مخرج ہے، ضاد کا الگ مخرج ہے، طا کا الگ مخرج ہے، وا کا الگ مخرج ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے صفت کی طرف چلتے ہیں ہم۔ یہ جو 7 حروف ہیں، ہم نے جو 5 صفات پڑھی تھیں، اصل میں تو وہ خیر 2 صفات تھیں، ہمس، جہر، شدت، رخوت، اور ان کے بیچ میں توسط، تو یہ 4 صفات ہوئیں اصل میں، ہمس، جہر، شدت، رخوت اور توسط۔ آج ہم 2 صفات کو ساتھ اور ٹچ کر لیتے ہیں تو یہ 6 صفات ہو جائیں گی۔ کتنی صفات ہو جائیں گی؟ 6۔ ایک صفت 5ویں نمبر پر آتی ہے، صفت استعلاء، صفت کا نام کیا ہے؟ اور ساتھ ہے دوسری صفت یعنی 6ٹھی صفت استفعال۔ 5ویں صفت کا نام ہے استعلاء اور 6ٹھی صفت کا نام ہے استفعال، ٹھیک ہے۔ بعض حضرات ہمارے بعض احباب کی طرف سے یہ سوال آیا کہ یہ صفات کون سی ہیں، تو تفصیل میں ہم نے صفات کی جان بوجھ کر بحث اس لیے نہیں کی کہ شروع میں بات کو اگر پھیلائیں گے تو ذرا مشکل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔
لیکن خلاصے کے طور پہ آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو صفات ہوتی ہیں ان صفات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک صفات ہیں جن کو کہتے ہیں صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ یعنی وہ صفات جو لازمی ہیں، جو واجب ہیں، اور متضادہ بمعنی ضد، دونوں دو صفات آپس میں ضد ہوں گی، جیسے ہمس اور جہر کیا ہے، آپس میں دونوں ضد ہیں، ٹھیک ہے۔ جہر اور شدت اور رخوت اور توسط آپس میں کیا ہے، ضد ہیں۔ استعلاء اور استفال آپس میں ضد ہیں۔ اتباق اور انفتاح آپس میں، اطلاق اور اسمات آپس میں، 10 صفات ایسی ہیں کہ جو لازمی بھی ہیں اور جو آپس میں ایک دوسری کی ضد بھی ہیں۔ ہمس، جہر، شدت، رخوت، توسط، استعلاء، استفال، اتباق، انفتاح، اطلاق اور اسمات، جس میں سے ہم نے پہلی 4 صفات پڑھی ہوئی ہیں، ہمس، جہر، شدت اور رخوت، اور آج 2 صفات بالکل آسان ہیں، ٹھیک ہے، استعلاء اور استفال پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لازمی جو صفات ہیں اور متضادہ بھی ہیں، آپس میں ضد بھی ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 10 ہے۔ اور 7 صفات ایسی ہیں کہ جو ضد نہیں ہیں لیکن لازمی ہیں، ان کو کہیں گے صفات لازمہ غیر متضادہ، یعنی وہ صفات جو لازمی ہیں، جن کا حروف کے اندر ادائیگی میں خیال رکھنا ضروری اور لازم اور واجب ہے، لیکن وہ آپس میں ضد نہیں ہیں، اور وہ 7 ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کون کون سی ہیں؟ آپ میں سے اکثر نے ان کا نام سنا ہوا ہے، صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تقریر، تفشی، استطالت۔ لین آپ نے پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لین آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ صفیر، حروف صفیریہ، قلقلہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، انحراف ہے، تقریر، تفشی، استطالت، یہ آگے آ جائیں گے اپنے اپنی جگہ پہ۔ تو 10 اور 7 کتنے ہوئے؟ 17 ہوگی۔ اسی طرح کچھ وہ صفات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں صفات لازمہ نہیں ہیں، وہ صفات عارضہ ہیں۔ تو عارضہ کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ عارضی صفات ہیں، اگر ان کی ادائیگی میں کبھی کمی پیشی ہو بھی گئی تو قرآن پاک کا معنی نہیں بدلے گا، اور اگر ان صفات کی ادائیگی میں ان کا خیال نہ رکھا تو کبھی نماز نہیں ٹوٹے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن صفات لازمہ متضادہ ہوں یا صفات لازمہ غیر متضادہ، ان میں سے کچھ صفات ایسی ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان کا خیال نہ رکھا گیا تو وہ اگر نماز میں ایسا ہوا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن یہ جو صفات عارضہ ہیں، عارضی جو صفات ہیں، یہ قرآن کے حسن اور قرآن کی خوبصورتی کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی تعداد، مشہور جو تعداد ہے وہ 13 ہے، تعداد اور بھی ہیں بہت ساری، ٹھیک ہے۔ 13 جو تعداد ہے وہ کیا ہے؟ تفخیم، یعنی کسی حرف کا موٹا ہونا، جیسے را ہے، الف ہے، لام ہے، ٹھیک ہے۔ ان حروف کو آپ کبھی کبھی موٹا کرتے ہیں، الف کو کبھی موٹا کرتے ہیں، لام کو کبھی کبھی موٹا کرتے ہیں، را کو کبھی کبھی موٹا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے ترقیق ہے، اظہار ہے، ادغام ہے، اقلاب ہے، اخفا ہے، ٹھیک ہے، اور تحقیق ہے، تسہیل ہے، ابدال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں کون موبائل باہر رکھتے ہیں، سائلنٹ پہ کر دیں اس کو۔ تو کچھ سمجھ آئی بات صفات کی؟ 10 صفات ایسی ہیں جن کو صفات لازمہ متضادہ کہتے ہیں، 7 صفات ایسی ہیں جن کو صفات لازمہ غیر متضادہ کہتے ہیں، یعنی جو آپس میں ضد نہیں ہیں، اور 13 صفات ایسی ہیں کہ جن کو صفات عارضہ کہتے ہیں، صفات تو ہر ایک صفت کو آہستہ آہستہ آگے جل کر پڑھیں گے، آسانی ہو جائے گی۔ تو ابھی جو ہمارے سامنے صفات ہیں وہ صرف 6 ہیں۔ نمبر 1 ہمس، جہر، شدت، رخوت، توسط اس کے بیچ میں آ گئی، استعلاء اور استفال۔ تو استعلاء کو دیکھیں آج۔ استعلاء کا لغوی معنی ہوتا ہے بلند ہونا۔ استعلاء کے شروع میں حمزہ کو چھوڑ دیں، سین اور تا کو کاٹیں تو پھر یہ اعلیٰ بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ اعلیٰ۔ تو اعلیٰ کس کو کہتے ہیں؟ بلند کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو استعلاء اعلیٰ سے ہے، سورۃ
اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اللہ اعلیٰ و اجل وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو استعلاء کا معنی ہے بلند ہونا۔ اب اس صفت کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے نا، ان حروف کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ جو زبان کی جڑ ہے نا، یہ اوپر کی طرف اٹھنے کی کوشش کرتی ہے، بلند ہونا چاہتی ہے۔ تو زبان کی جو جڑ ہے وہ تالو کی طرف جب اٹھتی ہے، بلند ہوتی ہے، تو اس بلندی کی وجہ سے، اس اٹھنے کی وجہ سے اس صفت کا نام کیا رکھ دیا؟ استعلاء رکھ دیا۔ اور یہ جو صفت ہے یہ کتنے حروف میں پائی جاتی ہے؟ 7 حروف میں پائی جاتی ہے۔ اور اسی لیے جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ، یعنی وہ صفت کہ جس کے اندر جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے، تالو کی طرف۔ ہاں، جیسے خا کو آپ دیکھ لیں، اخ، 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 اس، 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 او، 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 اوطق، اطق، اوطق، او، 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 اغ، اغ، او، اق، اق، اق۔ زبان اٹھ رہی ہے کہ نہیں اٹھ رہی؟ اس کے مقابلے میں کسی ایک حرف کا ہم نام لے لیتے ہیں، جیسے تا کو لے لیں آپ۔ تا کو جب ہم پڑھتے ہیں ات، تو زبان کی جڑ اوپر اٹھ رہی ہے؟ نہیں اٹھ رہی۔ لیکن اس کے مقابلے میں طا کو پڑھتے ہیں تو اطق، اور تا کو پڑھتے ہیں تو ات۔ سا کو پڑھیں ایس، اج، اح، اور آگے خا ہے اخ، زبان اٹھ گئی کہ نہیں؟ اذ، اد، از، اور آگے کیا ہے؟ سین، شین، اش، اور آگے اوس، اش، اوس، اش، اوس۔ فرق نظر آ گیا؟ ہاں، تو اس صفت کے اندر جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے وہاں پر چونکہ زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے، اور اٹھنے کی وجہ سے عربی کے اندر اس لفظ کو اگر کہا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ، استعلاء۔ تو اسی لیے اس صفت کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ استعلاء۔ اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یعنی استعلاء والے حروف، مستعلیہ کا معنی جن میں یہ صفت پائی جاتی ہے وہ والے حروف۔ تو مستعلیہ، حروف مستعلیہ کتنے ہوئے؟ 7۔ خص، ضغط، طیض۔ کچھ سمجھ آ گئی بات؟ اب ہم جن حروف میں یہ صفت نہیں پائی جاتی وہ کتنے ہیں؟ 29 میں سے 7 نکالیں تو 22 ہے نا۔ وہ جو 22 حروف ہیں ان کے اندر صفت پائی جاتی ہے صفت استفال، صفت استفال۔ استفال کا لغوی معنی ہوتا ہے نیچے ہونا، جیسے قرآن پاک میں آیا اسفل سافلین، اسفل سافلین، ٹھیک ہے۔ سفلی مخلوقات، سفلی، ہاں وہ والا سفلا نہیں، ٹھیک ہے۔ سفلی کا معنی پستی والی مخلوقات، ٹھیک ہے۔ تو استفال کا معنی ہاں اسفل سے ہے۔ کس سے ہے یہ؟ اسفل سے ہے۔ اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف میں زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف نہیں اٹھتی، یعنی نیچے رہتی ہے۔ کیا رہتی ہے؟ نیچے رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ جسے ابھی مثال آپ کو دی، اب اگر آپ الف سے یا تک ہر حرف کو پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ اب، ات، اث، اج، اح، اخ۔ فرق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جن صفات کو ذہن میں رکھنے سے حروف کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں ان صفات کا خیال رکھ کے ہمیں حرف کو ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کس میں؟ نہیں، زبان کی جڑ اور چیز ہے اور زبان کی نوک اور چیز ہے۔ زبان کی جڑ اور چیز ہے اور زبان کی نوک، ہاں
استعلاء کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو اس میں یہ لفظ کہتے ہیں کہ زبان کی جڑ، تالو پیچھے ہوتا ہے، زبان کی نوک جب اٹھتی ہے تو وہ تو سامنے دانتوں اور مسوڑوں پہ ٹچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں، تو زبان کے تالو کے نیچے جو زبان کی جڑ ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، زبان کی نوک کے اٹھنے سے کوئی حرف موٹا نہیں ہو سکتا۔ اور حروف مستعلیہ کو پڑھتے ہوئے ایک غلطی خاص طور پر جو مبتدی ہوتے ہیں، جو شروع کے بچے ہوتے ہیں، کچھ اساتذہ بھی توجہ نہیں دیتے تو جس کی وجہ سے بچے یہ غلطی شروع کر دیتے ہیں، وہ کیا ہے کہ حروف مستعلیہ کو پڑھتے ہوئے ہونٹ گول کرنا، یہ غلطی ہے۔ حروف مستعلیہ میں ہونٹ گول نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ہونٹ کے گول ہونے کا تعلق ہی نہیں ہے، سمجھ آئی بات؟ بلکہ کیا ہوتا ہے حروف مستعلیہ میں زبان اوپر اٹھتی ہے اور بس، کسی بھی حرف، موٹے حرف کو پڑھتے ہوئے ہونٹ گول، ہاں، ہونٹ کے گولائی کا تعلق واو سے ہے، وہ ایک الگ حرف ہے۔ تو موٹے حروف جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ہونٹوں کو کیا کرنا ہے؟ اپنے حال پہ چھوڑنا ہے، گول کرنے کی ضرورت ہاں نہیں ہے، دیکھ لیں۔ تو آج ہمارا جو سبق ہوا ہے، 3 سبق ہو چکے ہیں۔ نمبر 1 نرمی والے حروف، ان کا مخرج اور ان کی صفات، 5 صفات اس کو ہم نے دیکھ لیا تھا۔ اور آج کی صفت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو نرمی والے حروف میں ایک صفت کا آپ اضافہ کر دیں۔ نرمی والے حروف میں کچھ حروف وہ ہیں کہ جن میں حروف مستعلیہ بھی پائے جاتے ہیں۔ غا دال ثا میں غا حروف مستعلیہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آسان سی بات ہے کہ نرمی والے حروف میں وا جو ہے اس میں صفت استعلاء پائی جاتی ہے، اور باقی جو 2 بچتے ہیں ان میں کون سی صفت پائی جائے گی؟ استفعال۔ سختی والے حروف میں صاد ذا سین میں صاد میں صفت استعلاء پائی جائے گی کہ وہ موٹا حرف ہے، اور باقی 2 حرف میں صفت استفعال پائی جائے گی۔ مشکل ہو رہی ہے بات؟ آسان ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو نرمی والے حروف، سختی والے حروف اور موٹے حروف۔ سختی والے حروف میں شروع کی جو 6 صفات ہیں وہ آج ہم نے پڑھ لی، مکمل ہو گئیں، اور سختی والے حروف میں جو شروع کی 6 صفات ہیں وہ پڑھ لیں، اور جو حروف مستعلیہ ہیں یا موٹے حروف ہیں، اور ان موٹے حروف کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں، ہمس میں سے، جہر میں سے، شدت میں سے، رخوت میں سے، توسط میں سے، اور استعلاء اور استفعال میں سے، وہ ہم نے کیا کیے؟ پڑھ لی۔ ایسا ہی ہے، تو اب حروف موٹے حروف بھی ہو گئے، اور آج ہی کے سبق میں آپ نے باریک حروف بھی پڑھ لیے۔ جب موٹے پڑھ لیے تو باریک بھی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ 7 حروف ہمیشہ موٹے ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ 3 حرف ایسے ہیں کہ جن کو کبھی شبہ مستعلیہ کہتے ہیں جب وہ موٹے ہوتے ہیں، اور جب وہ باریک ہوتے ہیں تو ان کو حروف مستفلہ کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو 6 صفات ہو گئی ہیں، اور ہمارے 4 سبق ہو گئے، نرمی والے حروف، سختی والے حروف، موٹے حروف اور باریک حروف۔ جی قاری صاحب، ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ اب پیچھے کیا رہ گیا؟ ایک سبق ہمارا رہ گیا ہے۔ قاعدے کی پہلی تختی ہم پڑھ رہے ہیں، تو پہلی تختی میں ہم نے 5 سبق کرنے تھے، 4 پڑھ لیے ہیں، اور آخر میں کتنا سبق رہ گئے؟ ایک سبق رہ گیا۔ کون سا؟ حروف ہے باریک حروف تو آج پڑھ لیے نا، مستفلہ جن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک سبق رہ گیا، حروف حلقی، حروف حلقی۔ مشق کر رہے ہیں کہ نہیں؟ سورہ فاتحہ کی مشق جاری ہے۔ آج جو مزید حروف پڑھے ہیں ان کو سامنے رکھ کر پھر دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، طا من الشیطان، زبان اٹھ رہی ہے کہ نہیں؟ کون سی صفت پائی جاتی ہے اس میں؟ ہاں، استعلاء پائی جاتی ہے۔ من الشیطان یا من الشیطان، طا کرنا کیا ہوگا؟ غلط ہے۔ موٹے حروف میں ہونٹ گول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم را کو پورے را کو موٹا پڑھنا ہے، اس کے آدھے حصے کو باریک اور آدھے کو موٹا نہیں. بسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. را میں جب موٹا پڑھیں تو منہ تو بھرنا ہے لیکن ہونٹ پھر بھی گول نہیں ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. یہ جو را ہے آگے ہم پڑھیں گے. را میں یہ جو توسط کی وجہ سے ہم جو آواز کو ٹھہراتے ہیں اور ساتھ ٹھہرانے میں یہ والی جو آواز ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریر، کہ آواز کا مکرر ہو کے بار بار آنا. صفات کی تفصیل میں آپ سامنے دیکھیں، آخری صفات جو صفات عارضہ ہیں ان میں ایک صفت آ رہی ہے صفات لازمہ میں، دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں تقریر. کیا ہے؟ تقریر تکرار سے ہے، کسی چیز کو دہرانا، کسی چیز کو. یہ جو را کی آواز میں ہلکا سا رپیٹ ہے، ہلکا سا دہرائی کا پن ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ایسے نہیں، بول خفیہ سے تقریر ہے اس میں. توسط کی وجہ سے آواز کو ٹھہرائیں گے اور تقریر کی وجہ سے آواز کے اندر ہلکا سا راشا ہوگا، بہت ہلکا سا. یہ تو غلط ہو جائے گا نا. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اس آیت میں دیکھیں اہدینا، صاد آ گیا، را موٹا، آگے الف ہے وہ بھی، آگے پھر طا آ رہا ہے وہ بھی، تو 4 حرف اکٹھے موٹے آ گئے. اور زبان نہیں، ہونٹوں پہ خاص توجہ دینی ہے کہ ہونٹ کسی حرف پر گول نہ ہونے پائیں، یہاں غلطی ہوتی ہے زیادہ. اہدینا الصراط المستقیم. سین پہ سانس جاری رہنا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم. یہاں بچوں سے غلطی اکثر ہو جاتی ہے. اہدنا الصراط اور مستقیم اور مستقیم. فرق کہاں سے ہوگا کہ تا میں آپ نے زبان کو اوپر نہیں اٹھنے دینا، اور قاف میں فوراً زبان اوپر قیم. اہدنا
الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. ہونٹ ٹیڑھے بھی نہیں کرنے، ایسے بھی نہیں کرنا. اہدنا الصراط المستقيم، اس طرح عجیب سا ہو جاتا ہے. قرآن پاک کو پڑھنے میں چہرے کی بناوٹ اور خوبصورتی کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو چہرے سے بھی قرآن کے انوارات نظر آنے چاہیے. اور وہ کب نظر آئیں گے کہ چلیں ترجمہ تو ہر ایک کو اگر نہیں بھی آتا تو جو تجوید کے ضابطے ہیں، جو قواعد ہیں، ان کو اگر سامنے رکھ کر چہرے کو سرخ نہ کیا جائے، زور نہ لگایا جائے، اور ہونٹوں کو بہت ٹیڑھا پیڑا نہ کیا جائے، اپنے حال پر جب چھوڑا جائے گا تو قرآن پڑھنے والے کے چہرے کی طرف دیکھا جائے تو جتنا سننے میں لطف آئے گا اتنا اس کو دیکھنے میں بھی لطف آتا ہے. تو اس لیے اس بات کا بھی خیال رہے. اہدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صاد بولڈ، را الف طا، تین چار حرف پھر اکٹھے موٹے آ رہے ہیں. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غیر المغضوب علیہم، پورے ہونٹ بند ہونے چاہیے تاکہ میم بھرپور ادا ہو. اور جب پورے ہونٹ آپ بند کریں گے تو ساتھ ہی آگے واؤ آ گیا ہے، اور واؤ میں ہونٹ کھول کے گول کرنا ضروری ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیں. میم میں ہونٹ صحیح طریقے سے میم کی ادائیگی کے لیے بند ہونا ضروری ہے، اور واؤ میں پھر ہونٹوں کا گول ہونا ضروری ہے. تو یہاں دونوں حرف اپنے اپنی جگہ پر صحیح ادا ہوں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. ٹھیک ہے.